الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بھی تراویح کے اندر 12:15 پڑھا گیا ہے. سورہ ابراہیم سے آج قرآن کریم پڑھا گیا ہے تراویح میں. ابراہیم سورت کے نام سے ہی جو ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سورت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی وہ خاص دعا ہے جو انہوں نے مانگی ہے بلد حرم کے بارے میں، مکہ مکرمہ کے بارے میں، بیت اللہ کے بارے میں جو انہوں نے دعائیں کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور مومنین کے لیے، تمام مومنین مومنات کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، جو ہم نماز میں بھی بعض مرتبہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اہل ایمان کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور وہ دعا اللہ جل شانہ نے ایسی ہو بہو پوری کی ہے کہ آج بلد حرم جو ہے، یہ شہر مکہ مکرمہ اللہ جل شانہ نے پوری دنیا کے شہروں میں سب سے ممتاز بنایا ہے. اللہ جل شانہ نے امن کے حوالے سے بھی، روزگار اور رزق کے حوالے سے بھی بلد حرم کی مثال جو ہے نا دنیا میں نہیں ملتی ہے. اور سب یہ بات جانتے ہیں کہ باقی جو علاقے اور شہر اور ممالک ہیں جہاں اپنے اپنے موسم کے اعتبار سے جو ہے نا پھل وہاں میسر ہوتے ہیں، بیت اللہ میں آپ جب بھی جائیں پورے سال آپ کو ہر وہ پھل ملے گا کہ جس کا جو ہے بظاہر سیزن بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں بیت اللہ میں اللہ پاک مکہ مکرمہ میں وہ چیز میسر فرماتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ جل شانہ سے مانگی تھی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے. اور اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک مشرکین کے اس مشہور اعتراض کو بھی رد فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ انبیاء علیہ السلام جو ہے نا انسان ہیں، یہ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے ان سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجا وہ بھی بشر تھے، ان کی بھی بیوی بچے ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے کوئی اور مخلوق ہوتی ہے، انسان ہوتے ہیں، اور انسان کا جو ہے ظاہر سی بات ہے جو ماحول ہے، جو معاشرتی زندگی ہے، وہ یہی ہے کہ اس طرح انسان جو ہے نا اس زندگی کو گزارتا ہے کہ یہ رشتے ہوں. انسان کی فطرت ایسی ہے کہ ان رشتوں سے اس کو انسیت ہے، ورنہ جو ہے نا جن کے رشتے نہ ہوں تو وہ تو انسان ہی نہیں، وہ تو فرشتے ہوں گے. اور اللہ جل شانہ نے فرشتے کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے. دیکھیں اگر فرشتوں کو اللہ رسول بنا کر بھیجتے تو فرشتوں کو ہماری تکلیف کا، راحت کا، پریشانی کا، کوئی جو ہے نا اور عذر کا کیا احساس ہوگا. ابھی ہم 10-15 منٹ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں بھی احساس ہوتا ہے، ہم آپ کے سامنے کوئی جو ہے نا بیان کرتے ہیں، کوئی وعظ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جلدی ختم کریں. کیوں؟ ہم بھی انسان، آپ بھی انسان، آپ کے عوارض ہمارے عوارض، آپ کی تکلیف ہماری تکلیف، ان چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں جن کو اللہ انسان بنا کر، بشر بنا کر بھیجتے ہیں، تو ان کو اس لیے انسانوں میں سے ہی اللہ کسی کو نبی بنا کر اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ دوسرے مخاطب جو سامنے ہیں انسان،
ان کی جو ہے نا رعایت کرے۔ فرشتہ ہوگا تو وہ صبح سے لے کر شام تک بھی اگر وعظ و نصیحت کرے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ان عوارض سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، سروکار ہی نہیں ہے۔ یہ عوارض اللہ نے ہمارے ساتھ انسانوں کے ساتھ رکھے ہیں، تو اللہ نے انسانوں میں سے ہی نبی بنا کر بھیجے تاکہ ان کی رعایت رکھے، ان کے معاملات کو سمجھے، ان کے مزاج کو سمجھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول جتنے بھی آئے ہیں ان کی بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی جو ہے اہل خانہ بھی ہوتے ہیں، بیویاں بھی ہیں ان کی، وہ انسان ہوتے ہیں، معاشرت کا جو ہے ایک معاشرتی زندگی کا جو ہے نا ایک حصہ ہے، وہ بھی معاشرے کے اندر معاشرے کے فرد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی لوگ تو انسان ہیں اور جو نبی ہوں وہ انسان نہ ہوں، کوئی اور مخلوق ہو۔ تو اللہ نے ان کے اس غلط نظریے اور غلط اعتراض کو بھی رد فرمایا اور فرمایا کہ سب کو ہم نے ایک دو انسان بنایا، بشر ہے، اور سب کی یہ جو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ضروریات بھی ہم نے ان کے ساتھ رکھی ہیں۔ اور بھی احکامات ہیں، بہرحال مختصراً میں نے یہ بات بتلا دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ نحل ہے، بلکہ اس کے بعد ہے سورہ حجر۔ حجر کہتے ہیں یہ پتھر اور چٹان کو کہتے ہیں۔ قوم سمود اور قوم عاد کا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ بڑے بڑے چٹانوں کو، پتھروں کو جو ہے نا تراش کر گھر بناتے تھے۔ آج کی دنیا، جدید دنیا کے سائنسدان حیران ہیں اس بات کے اوپر کہ بھائی یہ کیسے ان لوگوں نے یہ کاریگری کی ہے۔ اب اس پر ان لوگوں نے سر جوڑ کر یہ جو ہے نا بالآخر ایک فارمولہ پیش کیا ہے، کہا ہے کہ یا تو شاید اس دنیا میں پہلے بھی اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی اور جدید مشینریاں موجود تھیں جو انہوں نے استعمال، جن سے کام لے کر جو ہے نا یہ چیزیں یہاں نصب کی ہیں اور ان مشینری کو انہوں نے استعمال کیا ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس طرح دور دراز سے اتنے بڑی بڑی چٹانوں کو اٹھا کر لانا یہ انسان کے جو ہے نا بس کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مشینری ہو، پھر اللہ نے ان کو جب عذاب کے ذریعے ہلاک کیا تو وہ ساری چیزیں بھی ختم ہو گئی ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان کا ذکر ہے تو اس میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تو اس کا ذکر ہے، اسی وجہ سے پوری صورت کا نام سورہ حجر ہے۔ اور اس صورت کے اندر جو سب سے ایک اہم بات ہے، باتیں بہت ساری ہیں، بالکل اشارتاً میں بتلا رہا ہوں، ہمارا یہ خلاصہ حقیقت میں خلاصۃ الخلاصہ ہے کہ خلاصے کا بھی خلاصہ ہے یہ، کیونکہ میں صرف بس 2 یا 3 باتیں ایک نشست کے اندر عرض کرتا ہوں تاکہ کچھ قرآن سے بھی مناسبت ہو اور جو ہے نا وقت بھی زیادہ ہمارا نہ لگے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ نے قرآن کی حقانیت کا ذکر فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے کیسے حفاظت کی ہے آج ہم ذرا مشاہدہ کریں، اس رمضان کے مہینے میں ہی کر کے دیکھ لیں۔ ہر جگہ سے آپ کو جو ہے نا اللہ کے کلام کی آوازیں سنائی دیں گی، سریلی آوازیں، مسحور کن آوازیں۔ انسان سنتا ہے تو اتنی لذت محسوس ہوتی ہے، کانوں میں ان کی جو آواز اور تلاوت ہوتی ہے رس گھولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ انسان جو ہے نا سن سن کر اس کو لذت اور مزہ محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو اللہ نے حفاظت کا انتظام کیسے کیا ہے آپ ذرا دیکھیں تو صحیح۔ آج ہر مسجد میں، ہر تقریباً 4 5 گھر میں، ہر محلے کے گراؤنڈ میں، شادی ہالوں میں، بلڈنگوں میں، گھروں کی چھتوں میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے۔ ایک مساجد کے اندر کئی جگہوں میں مختلف جگہ ہیں، وہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے اللہ کا کلام۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری تو خود لی ہے، لیکن اس کے لیے سبب ان معصوم بچوں کے سینوں کو بنایا ہے، ان حفاظ کے سینوں کو اللہ نے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، جن کے ذریعے سے قرآن کریم کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ آج ان سینوں کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ پوری جو ہے تراویحوں کے اندر آپ دیکھیں قرآن کریم حفاظ پڑھتے ہیں، کس طرح جو ہے کانوں میں رس گھولتا ہے یہ اللہ کا کلام۔ تو بہرحال اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح حفاظت کے ساتھ رہے گا۔ کتنی اس کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں،
کیا کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو اس کو کوئی بھی جو ہے نا نعوذ باللہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد ہے سورہ نحل۔ نحل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ اردو میں شہد کی مکھی کا بنتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا کہ یہ ایک چھوٹی سی ننھی سی مخلوق ہے، اس کو کیسی کیسی ٹیکنیک آتی ہیں اور یہ کس نے سکھایا ہے اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے سکھایا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے سکھایا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ کتنے جو ہے طریقے کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، اور پورا ان کا ایک سسٹم اور نظام ہے، انسان اس کو پڑھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان کے اندر باقاعدہ جو ہے ایک ملکہ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ان کے شہد کے چھتے کی حفاظت کے لیے الگ مکھیاں مقرر ہوتی ہیں، اور رس لے کر آنے والی الگ ہوتی ہیں، رس کو چیک کرنے والی الگ ہوتی ہیں۔ کوئی نقصان دہ اور زہریلا مواد کوئی اگر لے کر آئے تو اس کو یہ مار دیتی ہیں، سزا کے طور پر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور جس جگہ سے یہ رس لے کر آتی ہیں وہاں نشانی چھوڑ دیتی ہیں تاکہ دوسری جو مکھی آئے تو اس کا وقت ضائع نہ ہو، ٹائم ویسٹ نہ ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ اس جگہ سے پہلے مکھی جو ہے رس لے کر گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا ان کا پورا ایک سسٹم ہے۔ تو یہ کس نے اس کو سکھایا؟ اللہ فرماتے ہم نے۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے دوسری مخلوقات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ گائے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا یہ جانور ہیں جن کا دودھ استعمال کرتے ہیں ہم انسان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گوبر کھاتی ہے، گائے جو ہے گوبر کھا رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر خون اور گوشت ہوتا ہے، اور گوبر اس کے اندر جو ہے نا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب دودھ کو نکالا جاتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دودھ کے اندر خون کی آمیزش ہو، یا جو ہے نا گوبر کی آمیزش ہو، یا اسی طریقے سے کوئی اور بو وغیرہ ہو، کچھ بھی نہیں، صاف شفاف اللہ جل شانہ اس میں سے جو ہے نا تازہ دودھ لبناً خالصاً سائغاً، اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل جو ہے نا تازہ دودھ ہم عطا فرماتے ہیں تمہیں، اور تم اس کو استعمال کرتے ہو، پینے والے کو بھی جو ہے نا اس میں خوشگوار جو ہے نا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، حالانکہ پانی بھی ہے پیٹ میں، خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن ملاوٹ نہیں ہے۔ اور انسان زبردستی اس کے اندر جو ہے نا اپنی طرف سے ملاوٹ کی کوشش کرتا ہے۔ اب تو صرف ملاوٹ ہی کرتے تو بھی ان کی مہربانی ہوتی، اب تو ملاوٹ کے ساتھ ساتھ سنا ہے کہ پورا دودھ ہی مصنوعی ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے کیمیکل لگاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے مصنوعی دودھ بنا کر نعوذ باللہ انسانی جانوں کے ساتھ جو ہے نا کھیلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اس ننھی مخلوق کا ذکر فرمایا کہ یہ کتنا ڈسپلن کے ساتھ اپنا کام کرتی ہے، اور ان جانوروں سے ہم نے تمہارے لیے کس طرح فائدے کی چیزیں دی ہیں، بوجھ اٹھانے کے لیے جانور دیے ہیں، سامان لے کر ادھر سے ادھر جاتے ہو، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے دی ہیں تاکہ تم جو ہے نا ہماری عبادت کرو۔ تو اللہ جل شانہ نے اس صورت کے اندر یہ احکامات نازل فرمایا ہے۔ آگے پھر اور بھی بہت ساری چیزیں، وقت کچھ میرا خیال میں زیادہ ہی ہو گیا، تو اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے اور عمل کی